انسان عظیم مقصد کے لیے بنا. انسان دنیا میں آیا تاکہ کربلا بنائے. انسان دنیا میں آیا تاکہ حضرت ابراہیم والا کام کرے. انسان دنیا میں آیا تاکہ شہیدوں اور اولیاء والا کام کرے. لیکن آج میں خود سے پوچھوں کہ اگر میں دنیا سے جاؤں گا, میں دنیا میں کیا کر کے جاؤں گا؟ اگر ملائک مجھ سے پوچھیں اتنی بڑی مشین خدا نے تجھے دی, اتنا بڑا برین خدا نے تجھے دیا, اتنا عظیم جسم خدا نے تجھے دیا کہ تمہاری طاقت یہ ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, ہم نے تمہاری خاطر تیرے لیے کائنات کو مسخر کر دیا. یہ مت سمجھنا کہ تو چاند کے لیے بنا تھا, تو سورج کے لیے بنا تھا, تو چرند و پرند کے لیے بنا تھا. یہ پوری کائنات کا جو انتظام دیکھ رہے ہو, اے میرے بندے, یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی تھی. یہ چاند تیرے لیے بنا, یہ سورج تیرے لیے بنا, یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے بنی. لیکن یہ بات یاد رکھنا, ایک چیز اس کائنات میں ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. پروردگارا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. میں نے گاڑی کو تیرے لیے بنایا, تجھے گاڑی کے لیے نہیں بنایا. کپڑے تیرے لیے بنے, کپاس تیرے لیے ہوگی, کھانا تیرے لیے ہوگا, تو ان چیزوں کے لیے نہیں بنا. اب افسوس کا عالم یہ ہوتا ہے, جو چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنی تھی, انسان انہی چیزوں کا خادم بن جاتا ہے. اس کے بجائے کہ جسم میری خدمت کرے, میں جسم کا خادم بن جاتا ہوں. اس کے بجائے کہ یہ جسم مجھے جنت میں لے جائے, میں جسم کے لیے دنیا کو جنت بنا دیتا ہوں. جسم آسائشوں کے لیے نہیں ہے, جسم یہاں پہ آرام کے لیے نہیں ہے. یہ جسم بنا اس لیے تاکہ آخرت میں تجھے جنت میں لے جائے. اب جب فلسفہ ہی کلیئر نہ ہو, لہٰذا انسان کے ایکشن بھی بدل جاتے ہیں. تو پروردگارا تو بتا تو صحیح, میں کائنات میں آیا, میں کروں تو کیا کروں, اس کائنات میں رہوں تو کیسے رہوں؟ تو قرآن کی آواز آتی ہے, حل ادلکم علی تجارت, اے میرے بندے کیا میں تجھے, اللہ کہہ رہا ہے, یہ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ, بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. کہتے ہیں میں اللہ, حل ادلکم علی تجارت, ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں, ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دوں. کون سی تجارت؟ علی تجارت تنجیکم من عذاب اللہ, ایک ایسی تجارت جو تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے, جو تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, جو تجھے وہاں کی تکلیفوں سے بچا لے. ایک ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے, جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین جب آپ کے ساتھ بزنس کرے گا, جب آپ اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, اس میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے. آواز آئی, حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون رسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے خدا یہ تجارت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اس تجارت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا, دوسری شرط یہ ہے میرے رسول پر ایمان رکھنا. اور دخول اگر چاہتے ہو, اگر اس میدان میں داخل ہونا چاہتے ہو, تو اپنے وجود میں دو ایمان لے کر آنا, اللہ پر ایمان لانا, اس کے رسول پر ایمان لانا. اور اس کے بعد کس کے ذریعے تجارت کرنی ہے؟ دنیا میں اگر تجارت کروں گا, پیسے کے ذریعے تجارت کروں گا, گندم کے ذریعے تجارت کروں گا, چاول کے ذریعے تجارت کروں گا. کوئی چیز دوں گا, اس کے بدلے میں کوئی چیز لوں گا. آپ کو ایک بوری چاول کی دوں گا, اس کے بدلے میں پیسے لوں گا. میں آپ کو پیسے دوں گا, آپ اس کو چاول دیں گے. لیکن اے خدا, میں دوں تو تجھے کیا دوں؟ معصوم فرماتے ہیں کتنا کریم ہے وہ خدا, جبکہ تیرے پاس تیری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تجارت تو تب ہے جب میری کوئی چیز ملکیت ہو. شرط اصول تجارت ہے. میں اگر اس ٹیشو پیپر کا مالک ہوں تو آپ کو یہ چیز بیچ سکتا ہوں, لیکن اگر یہ میری ملکیت ہی نہیں ہے تو میں بیچ کیسے سکتا ہوں؟ کہ کتنا کریم رب ہے, عطا بھی اس کی ہے, چیز بھی اس کی ہے, پھر بھی وہ تیرے ساتھ تجارت کر رہا ہے. اے خدا کس چیز کے ذریعے تجارت کروں؟ بے انفسکم. اے مومن, اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے ساتھ دو چیزوں کے ساتھ تجارت کرنا. اے خدا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے, اگر میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کے ذریعے تجارت کر, اپنی جان کے ذریعے تجارت کر. دوسری تجارت یہ ہے, اپنے مال کے ذریعے تجارت کر. اب اس تجارت میں وہ نفع ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تو علم رکھے
تو کبھی اس تجارت کو نہ چھوڑے. اور سب سے بڑا عالم جس کا لقب ہی باب مدینۃ العلم ہے، اگر وہ تجارت کرے تو کیسی تجارت ہوگی. جنگ احد ہے، علی ابن ابی طالب واپس آتے ہیں، بدن زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، اور اتنی جنگ لڑی، ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کیا، لیکن میرے مولا کے چہرے پہ مایوسی کی نشانیاں ہیں، آثار مایوسی ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ، علی تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ علی جنگ ہار گئے تو کیا ہوا، لیکن تو نے تو ایک مجاہد کی طرح تلوار لڑائی ہے. یا رسول اللہ، اس لیے مایوس نہیں ہوں میرے بدن پہ زخم لگے ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہوں کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں. علی پھر مایوس کیوں ہے؟ اب آزاتے یا رسول اللہ، اب کیفیت دیکھیے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اللہ نے حسن جیسا بیٹا دیا ہے، یعنی صاحب اولاد بھی ہیں، حسن جیسا بیٹا بھی ہے، اور ایسی جنگ بھی لڑی ہے. لیکن مولا فرماتے یا رسول اللہ، علی مایوس اسی لیے ہے کہ آج بھی علی کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. کس کے طلبگار ہیں؟ شہادت کے طلبگار ہیں. یا رسول اللہ، چچا حمزہ شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، لیکن علی کو شہادت نہیں ملی. نبی نے فرمایا اے علی، شہادت نہیں ملی تو کیا ہوا، تجھے عظیم ترین شہادت ملے گی. لیکن علی یاد رکھنا، یہ جو جہاد کر کے آئے ہو، یہ جہاد اصغر ہے، ایک بہت بڑا جہاد ہے جس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. یا رسول اللہ، وہ کون سا جہاد ہے؟ اب بتا علی کو رہے ہیں، لیکن اشارہ ہم سب کی طرف ہے کہ علی جس جنگ سے تو لڑ کے آیا ہے یہ جنگ محدود ہے، جو جہاد تو کر کے آیا ہے یہ جہاد محدود ہے. کتنے سال جنگیں ہوتی ہیں؟ 8 سال 9 سال، بہت لمبی ہو جائے 12 سال جنگ ہو جائے گی، لیکن ایک دن تو وہ جنگ ختم ہوتی ہے. ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ختم ہوتی ہے. لیکن فرمایا علی ایک ایسا جہاد ہے جو 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے، ایک ایسی جنگ ہے جو 1 منٹ رکنے کا نام نہیں لیتی. یا رسول اللہ، یہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جب گھر میں بھی ہو تو جہاد جاری ہے، بازار میں ہو تو جہاد جاری ہے، جہاں بھی جاؤ گے یہ جہاد جاری ہے. علی وہ جہاد اکبر کرنا ہے، اور جو جہاد اکبر کر لیتا ہے اس کا درجہ 1000 شہیدوں سے بلند ہوتا ہے. یا رسول اللہ، وہ کس کے ساتھ جہاد ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے. کس کے ذریعے؟ اپنے نفس کے ذریعے تجارت کرنا ہے. امام خمینی اپنی اس حدیث کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، 2 کیمپ ہیں، ایک شیطان کا کیمپ ہے، ایک اللہ کا کیمپ ہے. شیطان کے کیمپ میں شیطانی جنات، شیطان کے کیمپ میں گندی مخلوقات، اور اللہ کے کیمپ میں اینجلز رہتے ہیں، اللہ کے کیمپ میں فرشتے رہتے ہیں، اللہ کے کیمپ میں ملائک رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں، ائمہ رہتے ہیں. اس کے سینٹر میں کون ہے؟ تو ہے. اب یہ دونوں کیمپ کوشش کرتے ہیں تجھے اپنی طرف کھینچیں. یہ مت سمجھنا تو 24 گھنٹہ علی کی ولایت میں رہتا ہے، یہ ضروری ہے. مسجد میں آتا ہے تو علی کی ولایت میں آ جاتا ہے، مجلس میں آتا ہے تو علی کی ولایت میں آ جاتا ہے، لیکن جیسے یہاں سے باہر نکلے گا وہ کیمپ تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، الہی کیمپ تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. اب یہاں اختیار تیرا ہے، تو علی کی کیمپ میں جاتا ہے یا شیطان کی کیمپ میں جاتا ہے.